کمپلیٹ کرنا. وہ بورڈ کا کام ہوتا ہے کہ پالیسیز بنانا, اسٹریٹجیز بنانا, جو وہ پھر دیتے ہیں مینجمنٹ کو کہ وہ ایکسیکیوٹ کریں. پی سی بی میں چیئرمین صرف بورڈ پر یہ نہیں کر رہے تھے مگر پھر امپلیمنٹ بھی خود کر رہے تھے ایز چیف ایگزیکٹو. تو اس میں کانٹرڈکشنز آ جاتی ہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے, بیڈ گورننس پریکٹسز آ سکتی ہیں, اور چیکس اینڈ بیلنسز ختم ہو جاتے ہیں. سو اس کے لیے اٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ ان دو رولز کو سپلٹ کیا جائے. تو اور ریویو آف کانسٹیٹیوشن پر کام ہو رہا ہے, مگر یہ بلڈنگ بلاکس آف پروفیشنل مینجمنٹ لانا اور ایک سی ای او ڈیزگنیٹ لانا یہ بہت ضروری تھا کہ اس کو ان چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے. تو اس وجہ سے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ شروع میں جو ڈیزگنیٹڈ سی ای او ہوں گے وہ ایز مینیجنگ ڈائریکٹر جوائن کریں گے. سو ٹل یہ کانسٹیٹیوشنل چینجز نہیں آتی, الٹیمیٹ رسپانسبلٹی میری رہے گی ایز چیف ایگزیکٹو آفیسر ایز ویل. یہ پروسیس جب ہم نے شروع کیا تھا تو اس کے ایڈورٹیزمنٹس پبلش ہوئے تھے, میں بالکل انوالو نہیں تھا پرسنلی ان دی ارلی اسٹیجز, اور کوئی تقریباً 350 لوگوں نے اپلائی کیا تھا. اس کے لیے میں نے ایک کمیٹی اپوائنٹ کی تھی, 2 بورڈ ممبر تھے اور ایک ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ صاحب تھے جو ایچ آر اسپیشلسٹ ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ. ان 3 ممبران کی کمیٹی نے اپلیکیشنز ریویو کیے, ریلیونٹ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا, انیشل انٹرویوز کیے, فائنل انٹرویوز 9 لوگوں کے ساتھ کیے. پھر اس کے بعد 4 لوگوں کا نام مجھے بھیجا گیا, اور جو میرا پروسیس تھا کہ میں نے جو ہمارے 2 بورڈ ممبرز تھے اس کمیٹی پر ان کے ساتھ میں نے فائنل انٹرویوز کیے. تو ایک بڑا روبسٹ, ٹرانسپیرنٹ اور اوپن پروسیس ہم نے فالو کیا, جس کے ذریعے ہم لوگوں نے وسیم صاحب کو سلیکٹ کیا. ہمارے آبجیکٹیوز جو ہیں بورڈ کے اس پہ میں آؤں گا بعد میں, اور پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ وسیم صاحب کی ریلیونس کہاں آتی ہے اس میں. ان کا تھوڑا سا میں آپ سے تعارف کرا دوں. یہ پہلے پاکستانی برٹش بورن پاکستانی ہیں جنہوں نے کاؤنٹی میں کانٹریکٹ سائن کیا تھا ٹو پلے فرسٹ کلاس کرکٹ واریکشائر کے لیے. انہیں سسیکس کے لیے بھی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی ہے, ڈاربیشائر کے لیے بھی. تو ان کی کرکٹ کریڈینشلز میں کمی نہیں ہے. ان نے 6 سال میں نے 5 سینچریز کی تھیں, 19 50s کیے تھے, ہائی اسکور آف 181. تو تھوڑا بہت کھیلنا آتا ہے انہیں. آپ سب تو کرکٹ مجھ سے بہتر جانتے ہو. مجھے آپ کو یاد ہوگا کہ 1997 میں ایک پاکستان کا میچ ہو رہا تھا آسٹریلیا میں, 1 جنوری 1997 سڈنی میں. وہ میچ ون ڈے میچ تھا جو پاکستان جیتا تھا. اس کمرے میں کوئی ہے جس کو پتہ ہے کہ 12th مین کون تھا پاکستان ٹیم کا؟ جی, وسیم صاحب تھے. پاکستان ٹیم میں کچھ انجریز تھیں, کچھ انفٹ پلیئرس تھے, تو وسیم اکرم وہ جو سینئر پلیئرس تھے انہیں ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ 12th مین ہوں. اور ہوا یہی میچ میں کہ وسیم نے بولنگ کی, اس کے بعد وہ فیلڈ سے واپس آ گئے اندر, اور وسیم خان کو جا کے فیلڈنگ کرنی پڑی. تو یہ ان اے وے سمجھ لیں کہ پاکستان کے لیے بھی کھیلے ہوئے ہیں. بٹ بیسک بات یہ ہے کہ ان کے کرکٹ کریڈینشلز میں کوئی شک نہیں ہے. یہ آسٹریلیا میں بھی کھیلے ہیں کرکٹ, نیوزی لینڈ میں بھی کرکٹ کھیلے ہیں. جب انہیں کرکٹ چھوڑی اس کے بعد یہ چلے گئے مینجمنٹ سائڈ پر, اور 2015 میں لیسٹرشائر کاؤنٹی کے یہ سی ای او بنے. اینڈ ہی از دا فرسٹ ساؤتھ ایشین, انڈیا یا پاکستان سے کہیں سے بھی, کہ جس نے ایک کاؤنٹی کو ہیڈ کیا ہے ایز اے چیف ایگزیکٹو. جب ان نے لیسٹرشائر جوائن کیا تھا تو ان کی بری حالت تھی, لاسز بنا رہے تھے, ان کے کرکٹ کا اچھا حال نہیں تھا. انہوں نے اس کو بالکل ٹرن اراؤنڈ کیا, ان لاسز کو پروفٹ میں کیا. لیسٹرشائر کی سٹینڈنگ بہت بہتر ہوئی ایز اے رزلٹ آف دس.
تو لیڈرشپ ان کی جو ایکسپیرئنس ہے لیڈرشپ کا وہ بھی سیکنڈ ٹو نن ہے. اس کے علاوہ وسیم نے کئی بڑے ہائی پروفائل پوزیشنز ہولڈ کیے انگلینڈ میں. یہ بیٹھتے تھے ایکوالٹی اینڈ ہیومن رائٹس کمیشن پر, اسپورٹس یو کے بورڈ پر بیٹھے ہیں, اور پرنس چارلس کا ٹرسٹ ہے, پرنسس ٹرسٹ آف کرکٹ گروپ, ان سب چیزوں میں یہ انوالو رہے ہیں. تو وہ سائڈ بھی ہے. اور جو ان کا سب سے جو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ریلیونٹ چیزیں تھیں, ایک تھا کہ یہ انوالوڈ تھے ان اے پروجیکٹ کالڈ چانس ٹو شائن. یہ لارڈ مرون کنگ نے شروع کیا تھا کہ اسکولس میں کرکٹ واپس لے جانے کے لیے, اور وسیم اس پروجیکٹ کے چیف ایگزیکٹو تھے. انہوں نے کوئی آئی تھنک 9,000 اسکولس میں لے گئے تھے کرکٹ واپس, 9,000 اسکولس میں کوئی کے ساتھ ان نے انگیج کیا تھا. ان نے کوئی 1 سے 2 ملین لڑکیوں کو انوالو کیا تھا کرکٹ میں. یہ ہمارا ون آف آپ جو گراس روٹ ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں جو یہ آلریڈی کر چکے ہیں. اس کے علاوہ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ 2018 میں اپنا جب وہ مینز ڈومیسٹک پلینگ پروگرام گروپ بنایا تھا انہوں نے, اس کے بھی چیئرمین وسیم تھے, جہاں سارا جو انگلش ڈومیسٹک کرکٹ ہے وہ ریسٹرکچر ہوگا 2020 میں. ان کی کمیٹی نے جتنے ریکمنڈیشنز دیے تھے وہ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے ایکسیپٹ کیے تھے. سو دو جو ہمارے امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں ٹیکنگ گراس روٹ کرکٹ کے اور ڈومیسٹک کرکٹ کو ریفارم کرنے کے لیے, ان دونوں پر اس کا ایکسپیرئنس ہے. آن ٹاپ آف دس ان کے پاس کمرشل ایکسپیرئنس ہے. یہ لیسٹرشر کو انہوں نے ٹرن اراؤنڈ کیا, اور یہ ان نے گریجویشن کی ہے فرام وارک یونیورسٹی بزنس اسکول. اٹس ون آف دا ٹاپ 5 بزنس اسکولز ان دا ورلڈ, وہاں کے گریجویٹ بھی ہیں. تو ان کے پاس کرکٹنگ ایکسپیرئنس ہے, کمرشل ایکسپیرئنس ہے, کرکٹ ڈیولپمنٹ ایکسپیرئنس ہے, اور بزنس ایکسپیرئنس ہے. یہ بہت کم کرکٹرز میں ہوتا ہے کہ اتنے باکسز ایک دم ٹک ہو جائیں. تو مجھے اس میں بالکل شک نہیں ہے کہ وسیم کے یہاں ہونے سے ہمیں بہت پی سی بی کو, پاکستان کرکٹ کو فائدہ ہوگا. وسیم کو انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے اپروچ کیا تھا جب اینڈرو اسٹراؤس نے ریزائن کیا تھا. ان کے کوئی پرسنل ریزنس سے ان نے ریزائن کیا, اور یہ وسیم شارٹ لسٹ ہوئے تھے انٹرویوز کے لیے وہاں. جب یہ پی سی بی کی پوزیشن کی اوپننگ آئی تو اس کو چھوڑ کے یہ پاکستان آنے کے لیے تیار تھے. تو اس سے بڑی انڈورسمنٹ کیا ہو سکتی ہے پاکستان کرکٹ کی کہ یہ پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک اپرچونٹی, جہاں جو ہم ان کو تنخواہ دے رہے ہیں اس سے بہت زیادہ ان کو وہاں پیسے ملتے, مگر یہ ان کی کمٹمنٹ ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کرکٹ کے لیے. جو وسیم نے انگلینڈ میں کام کیے ہیں وہ آفیشلی ریکگنائزڈ ہیں. ان کو MBE ملا ہے وچ از موسٹ ایکسلنٹ آرڈر آف برٹن, اور یہ کوئین دیتی ہے, رائل فیملی سے ملتا ہے. یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. سو ان کی کریڈیبلٹی پر کوئی شک نہیں ہے, ان کی پرفارمنس پر کوئی شک نہیں ہے. جو ان کا چیلنج ہے کہ پاکستان کے انوائرمنٹ میں, ہمارے ماحول میں ایڈجسٹ ہونا اور پاکستان کرکٹ کو آگے لے کے جانا. اچھی خوشی کی بات یہ ہے کہ وسیم بھی پاکستان کے ساتھ تھرو آؤٹ ان ٹچ رہے ہیں. ان کی یہ خود ان کی اوریجنز بھمبر سے ہیں, ان کی وائف کی فیملی لاہور سے ہے, تو ان کے کافی اسٹرانگ بانڈز ہیں پاکستان کے ساتھ. Over to you. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے میں تو احسان مانی صاحب و بورڈ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن نے مجھے قابل سمجھا اس رول کے لیے. احسان صاحب نے کہا مجھے انگلینڈ میں بھی اپرچونیٹی مل رہی تھی آگے جانے کی, اور سیلری بھی اور مل رہی تھی مجھے, لیکن یہ اپرچونیٹی پاکستان آنے کا اور پاکستان کو کنٹریبیوٹ کرنے کا, آگے اس کی سپورٹ کرنے کا, کرکٹ کو سپورٹ کرنا بہت میرے لیے پیشن تھا. جب پاکستان انگلینڈ میں کھیلتے تھے میں پاکستان سپورٹر ہمیشہ رہا, اور جب چیمپئنز ٹرافی بھی جیتے تھے پچھلے سال میں وہاں سٹینڈ میں بیٹھا تھا
पाकिस्तान को सपोर्ट करना। तो मैं पाकिस्तान सपोर्टर हमेशा रहा हूँ। सो मेरी लॉयल्टी जो है यहाँ है। ये कंफर्टेबिलिटी मुझे चाहिए थी, सिक्योरिटी चाहिए थी, आई वुड हैव स्टेड इन इंग्लैंड। मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी है, एहसान मानी साहब का विज़न वेरी क्लियर है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट का है। हम जानते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है एट इंटरनेशनल लेवल, पर्टिकुलरली टेस्ट लेवल, लेकिन वो असली वो जो प्रॉब्लम है हमारी ग्रास रूट्स में है, वो सिस्टम में है। एंड द सिस्टम हैज़ बीन built up over many years, and you don't break a system down overnight. So our job और हमारा काम ये है कि हम सिस्टम को देखें, स्कूल्स क्रिकेट में डेवलप करें, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट डेवलप करें, और हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को तगड़ा बनाएं। और ये हमारा गोल है। हम स्टेक होल्डर से कंसल्ट भी करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे ये स्ट्रेंथनिंग करने की। मैं जानता हूँ ये इजी काम नहीं है, चैलेंज भी हो गए। मैं जानता हूँ डिपार्टमेंट्स और रीजन्स वो एब्सोल्युटली एम्बेडेड विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड वी नो दैट बिकॉज ये रिज़ल्ट हम देख रहे हैं, इनकन्सिस्टेंसी देख रहे हैं, कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है हमारी सक्सेस में इंटरनेशनल लेवल। तो हम शॉर्ट टर्म के लिए कोई सोल्यूशन तो नहीं देख रहे, हम लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी हम करेंगे, हम टाइम लगा कर और हम फोकस करके और हम पूरे टाइम लगा कर ये हम चेंजेस बनाएंगे। सो यू नो, for me working for the PCB is a privilege and it shouldn't be an entitlement. And I think that for me coming here, I'm hopefully proving to everybody that I'm coming here for the right reasons. सही है मेरा initial contract 3 साल का, लेकिन मैं अपने लॉन्ग टर्म में देखता हूँ हम यहाँ पाकिस्तान में, मेरी फैमिली भी आ रही है, हम यहाँ बेस हो गए और हम कमिटमेंट हम दे रहे हैं पाकिस्तान को। So this isn't for me to rise up the ladder and go back to England for bigger jobs. If I wanted to do that, it was already happening for me. So, you know, I'm here to commit to this. पूरे मैं focus करूँगा, पूरी energy मैं I will put full energy into making this happen and supporting Ihsan Saab and the board to move the PCB forward. Thank you, gentlemen. We'll open the floor. Ijaz. वसीम साहब, वेलकम टू पाकिस्तान। और बड़ी अच्छी बात है आप पाकिस्तान अब अपनी फैमिली को भी शिफ्ट कर रहे हैं। मेरा मुख्तसर सा सवाल है कि जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक सिस्टम बना हुआ है इस वक्त, आप क्योंकि एक बड़ी लंबी प्रोफाइल भी रखते हैं, जब आप डिपार्टमेंट को बंद कर देंगे उसके बाद आप लोग रीजन्स की तरफ चले जाएंगे, तो हमारा मीडिया, हमारे साबिक क्रिकेटर्स जो ऑलरेडी मानी साहब के ऊपर आप पे तनकीद भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपकी टीवी के ऊपर सैलरीज भी बोली जा रही हैं जो कि अनप्रोफेशनल है, तो जो लड़के 4-5 हज़ार जॉबलेस होंगे डिपार्टमेंट बंद होने के बाद, उनके लिए क्या आपका प्लान है? या आप लोग सिर्फ फिलहाल बैटिंग और बॉलिंग ठीक करने जाएंगे या लड़कों के रोज़गार को भी देखेंगे? देखिए, मैं इस पर जवाब देता हूँ। मैं पहले दिन से मैंने कहा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट को रिफॉर्म करना ज़रूरी है। क्वांटिटी ऑफ क्रिकेट बहुत है पाकिस्तान में। आफ्टर ऑल आप ये देखें कि कोई 36 टीमें खेल रही हैं क्रिकेट, इधर फर्स्ट क्लास या ग्रेड 2 में, मगर क्वालिटी अच्छी नहीं है। और ये आपकी जो सोच है कि डिपार्टमेंट्स को ख़त्म किया जाएगा, ये नहीं होगा। डिपार्टमेंट्स को हम लेके साथ चल रहे हैं, और ये ज़रूर होगा कि कुछ प्लेयर्स ऐसे होंगे जो शायद फिट इन नहीं हो, उनके लिए हम एक बाकायदा प्रोग्राम बना रहे हैं। जो ख़ास तौर ये वो प्लेयर्स होंगे जो 30, 32, 34 साल से ये ऊपर सीनियर प्लेयर्स होंगे डिपार्टमेंट्स में या रीजन्स में। इनके लिए हम लोग पाथवेज बनाना चाहते हैं कि ये कोचेस बन सकें, ये अंपायर्स बन सकें, ये रेफरीज बन सकें। मेरे ख्याल में तो जब हम ये ख़त्म करेंगे अपना प्लान और प्रोजेक्ट, हमें प्लेयर्स की कमी होगी, हमें एक्सपीरियंस लोगों की कमी होगी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, और जिनकी हमें ज़रूरत होगी कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्कूल्स लेवल्स पर जाके कोचिंग करें, ट्रेनिंग करें, मेंटरिंग करें। ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बन रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक। इसमें कोई वेस्टेज नहीं होगी। जो काबिल है और जो रहना चाहते हैं क्रिकेट में, जब वो आज चाहे खेल रहे भी हों और इस स्टेज पर हैं कि शायद उनकी जॉब ख़तरे में हो, उनके लिए हम तरीका निकालेंगे कि वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रह चुके हैं।
Do you want to add anything to that? Yeah. نہیں وہ احسان صاحب جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارا یہ کام ہے کہ وہ جو ڈپارٹمنٹس بھی ہیں اور ریجنز بھی ہیں وہ تو ہمارے سسٹم they've been involved in our system for a very long time. ہمارا کام یہ نہیں ہے ایلینیٹ کرنے کے, وہ بہت ان کی بینیفٹس بھی ہیں اور ہم ورک کریں گے ان کے ساتھ to try and develop the domestic game. So we're not going to alienate them at all. وسیم بھائی آپ کافی ایک اچھے سوچ کے ساتھ آئے ہیں کہ پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا, کافی کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں, لیکن انیشلی آپ کا پلان کیا ہے ڈومیسٹک کی بہتری کے لیے پاکستان کی؟ آپ نے ورک تو کیا ہوگا, پاکستان کی ڈومیسٹک کو اسٹڈی تو کیا ہوگا, آپ کا پلان کیا ہے؟ ساتھ آپ کی جو ٹیم ابھی جو بورڈ کی ڈومیسٹک میں کام کر رہی ہے اسی ٹیم کے ساتھ کام کریں گے یا اپنی ٹیم لے کے آئیں گے؟ دیکھیے 3-4 دن ہو گئے ہیں اس کام میں اور میں ٹائم لگاؤں گا, وقت تو لگ جائے گا. ابھی میں کوئی ریش ڈیسیجن نہیں بناؤں گا کیونکہ میں جیسے کام کرتا ہوں میں اسیس کرتا ہوں اور اس کے بعد میں چینجز کرتا ہوں, لیکن پہلے یہ تو کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے. دیکھیں جیسے وسیم نے کہا ہے وہ ابھی ان کو ہفتہ بھی نہیں ہوا اس جاب میں. سارے پی سی بی کو ٹاپ ڈاؤن میں نے آلریڈی ریویوز شروع کیے ہوئی ہیں. سوی صاحب آپ کے ساتھ سامنے کھڑے ہیں, یہ اس وجہ سے یہاں آج آئے ہیں کہ ہم نے میڈیا ڈپارٹمنٹ کی ریویو کی اور ہمیں گیپس نظر آئے, ہم انہیں لے آئے ہیں. اسی طرح جب میں نے پی سی بی کا مینجمنٹ اسٹرکچر دیکھا تو مجھے گیپ نظر آیا. آج وسیم صاحب یہاں کھڑے ہیں آپ کے سامنے. ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا ریویو ہوگا, مگر اس میں مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی نوکریاں خراب کریں یا کسی کو نکالیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ پی سی بی جو ہو ایک ہائیلی پروفیشنل آرگنائزیشن ہو جو کسی اور بورڈ سے کم نہ ہو دنیا میں. پروفیشنل مینجمنٹ فار پروفیشنل گیم, یہ میرا مقصد ہے. اور یہ ایک بات اور میں کہہ سکوں, جی پہلے تو اسٹریٹجی ہونی چاہیے, ہم اسٹریٹجی ڈیولپ کریں گے, اس کے بعد پھر آپ اسٹرکچر الائن کرتے ہیں. اسٹرکچر پہلے الائن کر کے اسٹریٹجی نہیں ڈیولپ کرتے. سو دیٹس دا وے اٹ ورکس, یو پٹ یور اسٹریٹجی ان پلیس اینڈ دین یو الائن یور اسٹرکچر ٹو دیٹ. رفیق خان صاحب. احسان صاحب, پاکستان کی بدنصیبی رہی ہے کہ جب بھی حکومتیں چینج ہوتی ہیں بورڈ چینج ہو جاتا ہے, اور جو نئے آنے والے صاحب ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اس کو اسٹرکچر کو بہتر کر رہے ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو آپ کام کریں گے وہ فل ہوگا, بالکل مکمل ہوگا؟ وسیم صاحب دوسرا, ابھی آپ نے کہا ہے کہ یہاں پہ اسٹرکچر نہیں ہے, اسٹریٹجی نہیں ہے, تو کیا پاکستان کرکٹ بورڈ گزشتہ 70 سالوں سے بغیر اسٹریٹجی کے چلتا رہا ہے؟ میں پہلے سوال کا جواب دے دوں. دیکھیں دیر از نو ڈاؤٹ کہ پی سی بی پولیٹیسائز ہو چکا تھا اور سم ایکسٹینٹ اس سے نقصان بہت ہوتے ہیں. جو میرا مقصد ہے, جو میں نے پہلے دن آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میں ایک اس بورڈ کو مینجمنٹ کو پروفیشنلائز کرنا چاہتا ہوں کہ پروفیشنل لوگ آ کے چلائیں بورڈ کو. اس کے بعد چیئرمین اچھے آئیں برے آئیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے اتنا, اور خاص طور پر پاکستان کرکٹ کو فائدہ ہی ہو سکتا ہے, اسے نقصان نہیں ہونا چاہیے اگر پروفیشنلز آپ کے چلا رہے ہوں اسٹرکچر کو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا صرف فوکس ہے کہ میں بورڈ میں ٹاپ کلاس مینجمنٹ لاؤں, ایسے لوگ لاؤں کہ جو جو دوسرے بورڈ ہیں دنیا کے وہ ہمیں رسپیکٹ کریں گے کہ دیکھو پاکستان کتنا اچھا کام کر رہا ہے. جو کوئی وجہ نہیں ہے, ہمارے پاس لوگوں کی کمی نہیں ہے, اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے, صرف ہمیں ایک ایٹماسفیئر کریٹ کرنا ہے جہاں اچھے لوگ ہمارے پاس آ کے کام کرنا چاہیں. صاحب کا سیکنڈ سوال پارٹ تھا, جی بتائیے. ہاں اس وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں دوبارہ. اسٹریٹجی جو ابھی تو اسٹریٹجی میں نے نہیں دیکھی, لیکن کوئی ڈائریکشن تو ہونی چاہیے کیونکہ اسٹاف بھی پھر بھی وہ آگے جا سکتے ہیں, ہم کلیئر ہیں, آپ کو بھی بتا سکتے ہیں ہماری اسٹریٹجی کیا ہے. سو فرسٹ 3 months از گون بی ویری مچ لکنگ ایٹ دا اسٹریٹجی موونگ فورورڈ. پہلے جو ہو چکا ہے میں اس کے کامنٹ تو نہیں کر سکتا, لیکن میں یہ کامنٹ کر رہا ہوں کہ آگے جو ہم جائیں گے اسٹریٹجی ہوگی, ڈائریکشن ہوگی 5-10 سال کے لیے, کیونکہ یہ جو کام ہم کریں گے یہ 1 سال میں نہیں ہو سکتا, ٹائم لگ جائے گا. اور یہ
बहुत ज़रूरी बात है और इम्पोर्टेंट चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि उनके साथ एमडी पीसीबी वसीम खान भी मौजूद हैं। इनका कहना है कि मेरी वफादारी पाकिस्तान में है, हम तवज्जो देकर तब्दीली लाएंगे। आलमी सतह पर कामयाबी हमारा तसलसल नहीं है, ग्रास रूट सतह पर खराबियों की जड़ में सिस्टम है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है, लेकिन मैं तवील मुद्दत के लिए रहना चाहता हूँ।